آج کی جو ہماری نشست ہے، اس نشست کے اندر ہم حدیث نمبر 43 اس کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلی جو حدیث پاک تھی گزشتہ، وہ تھی حدیث نمبر 42۔ اس کے راوی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس روایت کے راوی بھی رپورٹر کون ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات مقدس ہے۔ وعنہ یعنی انہی سے روایت ہے، انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے افضل الایمان یعنی اے اللہ تعالیٰ کے رسول، ایمان کی سب سے بڑی خصلت کیا ہے؟ یعنی جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کی سب سے بلند خصلت کیا ہوتی ہے؟ یعنی جس وقت ایمان اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کا جو اثر ہوتا ہے تو وہ خارجی طور کے اوپر بھی، ہمارے جسم کے اوپر، ماحول کے اوپر بھی وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو سب سے بلند خصلت جو ایمان کی ہے وہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ، یہ کہ تیری محبت بھی ہو اللہ تعالیٰ کے لیے اور تیری نفرت بھی ہو، بغض بھی ہو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَتَعْمَلَ لِسَانِكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، اور تیرا عمل یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو تیری زبان ہے یہ ذکر خداوندی سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ قَالَ وَمَاذَا يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اور کیا کہتے ہیں، یعنی مجھے اور بھی نصیحت فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تو لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔ وَتَقْرَعُ لَهُم مَا تَقْرَعُ لِنَفْسِكَ، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے ان کے لیے بھی، یعنی عوام الناس کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی وہ چیز تو ناپسند کر۔ یہ جو حدیث پاک ہے اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی خصلت بھی بتائی ہے اور ایک جامع فلسفہ حیات بھی ہمیں بتا دیا، زندگی کا ایک بہت ہی قیمتی راز، بہت ہی قیمتی اصول کامیابی کا، جس کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو بہت ہی کامیابی کا اصول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمایا۔ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل نے جب پوچھا کہ ایمان کی افضل خصلت کیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا بغض بھی ہو اللہ کے لیے اور تیری محبت بھی ہو اللہ کے لیے، یعنی تیری محبت کی بنیاد بھی اللہ کے لیے، تیری نفرت کی بنیاد بھی اللہ کے لیے۔ دنیا کے اندر آپ کسی سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں، کسی سے محبت اور پیار کا رشتہ قائم کرتے ہیں تو دیکھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے یا نہیں، اطاعت گزار ہے یا نہیں، دین اسلام کے اوپر چلنے والا ہے یا نہیں، دین اسلام کو اپنی زندگی کے اندر اوڑھنا بچھونا بنانے والا ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو الحمدللہ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، اگر نہیں تو کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے نفرت کا معیار بھی یہی ہونا چاہیے، یعنی ان معاملات سے یہ کٹا ہوا ہے، اللہ کا بے ادب ہے، اس کے رسول کا بے ادب ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کے رسول کا نافرمان ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کے ساتھ دوستی کرنے کی۔ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ محبت کا اور نفرت کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کے رسول کی ذات اقدس۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہماری جو محبت کی بنیاد ہوتی ہے وہ خوبصورتی، حسن، ہماری محبت کی بنیاد ہے دولت، ہماری محبت کی بنیاد ہے دنیاوی اغراض و مقاصد، دنیاوی مفادات، دنیاوی لالچ، دنیاوی مفادات، ان کی بنیاد کے اوپر ہم دوستیاں قائم بھی کرتے ہیں اور انہی کی بنیاد کے اوپر ہم دوستیاں ختم بھی کرتے ہیں۔ دنیا کا جس سے کچھ مفاد ہے ٹھیک ہے، اگر وہ نکل گیا مفاد یعنی ہمیں حاصل ہو گیا تو اب کیا کرتے ہیں، نمبر ہی بند کر دیتے ہیں، فون کے اوپر بھی اس کے ساتھ بات کرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو محبت اور نفرت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہونی چاہیے۔ تو آج ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں، تو اس حالات کے تناظر میں بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل اسی ممبر کے اوپر بیٹھ کر میں نے موجودہ حکمران ہے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہے، موجودہ جو حکومت ہے ہماری، اس کی ہم نے تعریف کی تھی، لیکن اس تعریف کی ایک وجہ تھی۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ بھی اللہ رسول کی ذات تھی۔ جس وقت یہ گئے تھے، یہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر خطاب کرنے کے لیے گئے تھے، غالباً پہلا اجلاس تھا ان کا، یعنی ان کی حکومت جب آئی تھی نا تو پہلا اجلاس تھا ان کا۔ تو اس اجلاس کے اندر انہوں نے کیا کہا تھا پوری دنیا کے سامنے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دلوں کے اندر رہتے ہیں، لہٰذا یورپین حکمرانوں کو، یورپ کے اندر رہنے والے لوگوں کو، حکمرانوں کو، عوام کو چاہیے وہ ہمارے دلوں کے اندر رہتے ہیں۔ جب تم حاکم بناتے ہو، جب تم بے ادبیاں کرتے ہو تو ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے عوام سے بھی وعدے کیے تھے کہ میں تم کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں 50 لاکھ مسکین لوگوں کو گھر دوں گا،
میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں نا، ہر مسلمان کی دل کی یہی آواز ہے، سب سے بڑی جو ہمارے اوپر لعنت مسلط ہے وہ سودی نظام ہے، ہماری معیشت کا جس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، ہماری معیشت کا جس نے بیڑا غرق کر دیا، نیست و نابود کر دیا، معیشت کا جنازہ نکال دیا، وہ سودی نظام ہے۔ جکڑے ہوئے ہیں ہم اس گندے نظام کے اندر۔ تو IMF کے پاس نہیں جائیں گے تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ سالوں تک اس سودی نظام سے چھٹکارا پا لیں گے۔ یہ کس کی آرزو نہیں تھی؟ لیکن آپ اگر دیکھیں تو پھر سب سے زیادہ قرضہ بھی انہوں نے ہی لیا ہے اپنی دور حکومت کے اندر۔ 24,000 ارب قرضہ تھا، ابھی 40 کے قریب پہنچ گیا ہے۔ پہلے مشرف صاحب کے زمانے کے اندر تقریباً 6,000 تک تھا، پھر 10 سال 5 سال زرداری صاحب کے، 5 سال نواز شریف صاحب کے، انہوں نے 70 سال کا ریکارڈ توڑ دیا، 24,000 تک لے آئیں۔ پھر اکیلے 3 سالوں کے اندر اس نے قریباً 40,000 ارب قرضہ ہمارے اوپر ہو چکا ہے۔ تو کوئی وعدہ اس شخص نے پورا نہیں کیا ہے، کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا ہے۔ کوئی ایک ادارہ بھی ٹھیک کر دے تو ہم کہتے کہ چلو اب کم از کم ایک صحیح سے مت چل پڑیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو 10 دن بعد انشاءاللہ تعالی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن کسی ایک ادارے کا بھی قبلہ انہوں نے درست نہیں کیا۔ آج کے اس زمانے کے اندر دیکھیں نا، ان کے اوپر جو آیت فٹ آتی ہے نا، لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا تھا یہ جو یہودی ہیں آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کے اوپر مطلع ہوا کریں گے۔ آج ان کی خیانتیں آپ دیکھ لیں، وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق فرمایا تھا، اور ظاہر سی بات ہے حضور کا یہ فرمان ہے کہ میری قوم ضرور بے ضرور بنی اسرائیل کے راستے کے اوپر چلے گی، جو گناہ ان کے اندر ہیں وہ ان کے اندر بھی آئیں گے۔ وہ اگر خیانتیں کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، منافقت کرتے تھے، وعدہ خلافیاں کرتے تھے، وہ اس امت کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ یہود کے راستے کے اوپر چلتے ہیں، روزانہ ہم ان کی ایک خیانت کے اوپر مطلع ہوتے ہیں۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، روزانہ ان کی خیانت کے اوپر مطلع ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں ملک کے اندر جو صورتحال ہے، وہ ایک معذور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے جو کارکنان ہیں وہ سڑکوں کے اوپر، ایمانداری سے بتائیں، میں سب کا ضمیر جھنجھوڑتا ہوں، کیا انہوں نے کچھ ذاتی بات کی ہے کہ ہمارا یہ معاملہ ہو گیا؟ یہاں تک کہ ان کے جو قائد کو آپ نے قید کیا وہ اس کی بات بھی انہوں نے نہیں کی۔ ان کہتے ہیں بس ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سفیر کو بدر کیا جائے، اور انہوں نے کئی دفعہ ان کے ساتھ معاہدے کیے اور ہر دفعہ حکومت نے معاہدہ توڑا ہے۔ کئی دفعہ انہوں نے معاہدے کیے ہیں ان کے ساتھ، جو معاہدے دیکھیں پہلے ہماری اس کے اوپر باتیں ہو چکی ہیں، معاہدے یہ کرتے رہے پھر ان معاہدوں کو توڑتے رہے۔ تو کل ان سے محبت تھی، ان کے اعلانات کی بنیاد کے اوپر اللہ رسول کا نام لیتے تھے تو ان کے ساتھ محبت تھی۔ آج ان کی خیانتوں کے اوپر ہم مطلع ہو چکے ہیں، آج ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ یہ ایجنٹ ہے، ان سے کسی قسم کی خیریت کی کوئی امید نہیں ہے، لہٰذا آج ہم ان سے دلی نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، دل بد دعائیں دیتا ہے ان کو۔ مہنگائی کو دیکھیں کتنے عروج کے اوپر چلی گئی، چلو ان باتوں کو بھی چھوڑ دیں یار، یہ تو سوچیں 18,000 جان اللہ تعالیٰ نے صدقہ مصطفیٰ پیدا کیے، تو جب اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ان کے حقوق، ان کا تقدس، ان کی عزت، جب ان کی پرواہ ان لوگوں کو نہیں ہے، تو تیری میری چار دیواری کو ہم بے روزگار مرے یا بھوک سے مرے یا پیاس سے مر جائیں، ان لوگوں کی کیا پرواہ ہو سکتی؟ تو یہ سارے زانی، فانی، شرابی، کبابی تمہارے سروں کے اوپر مسلط ہو گئے اور تمہارے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ ابھی بہت کچھ تمہیں اور بھی دیکھنا ہے، بہت کچھ تم نے اور بھی دیکھنا ہے۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بخیر و عافیت یہ معاملات طے پا جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کرے ہمارے ملک کا ایک پتہ بھی نہ ٹوٹے، اور جس سچویشن کے اندر جس بحران کے اندر ہمارا ملک مبتلا ہوا ہے، اللہ پاک کرے کہ یہ بخیر و عافیت ہم اس بحران سے پار ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، پیروں فقیروں کی عزت بھی تھی، مولویوں کی عزت تھی، کس وجہ سے تھی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نسبت کی وجہ سے۔ ہم ان کا احترام کرتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے، کس وجہ سے کرتے تھے؟ کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خدمتگار ہے۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے بھی خاموش رہ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی جب بات آئی ہے، بولنے کا جب وقت آیا، یہ اپنی خانقاہوں کے اندر چھپ گئے ہیں۔ ان کو اپنی مریدیاں، پیری مریدیاں عزیز ہیں، ان کو اپنے حلوے عزیز ہیں، ان کو اپنے چندے عزیز ہیں، ان کو اپنے ہاتھ چموانا عزیز ہیں۔ یہ بالکل خاموش ہو گئے سوائے چاندے کے۔ دیکھیں جو بولنے والے ہیں، جو سامنے آنے والے ہیں، جو میدان کے اندر قربانی دینے والے ہیں، وہ ہم نے دیکھ لیے، اور جو بالکل چپ کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر آپ نظر رکھیں، اور آج کے بعد بالکل قطعی طور پر ان کی کوئی عزت نہیں۔ اگر آپ نے ان کی بیعت بھی کی ہوئی، آپ ان کی بیعت توڑ دیں، ان کا کوئی ادب نہ کریں، اگر راستے میں آئے سلام بھی ان کو نہ کریں۔ ان کی داڑھیوں پگڑیوں کی عزت تھی، کس وجہ سے تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے صدقے تھی۔ آج جب یہ چپ ہو گئی، یہ کسی عزت کے لائق یہ بھی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی کل محبت تھی، دین مصطفیٰ کی نسبت سے تھی، آج ان کے ساتھ نفرت ہے، اسی وجہ سے کہ یہ دین اسلام کا راستہ چھوڑ چکے ہیں۔
میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اور یہاں پر علاقہ چرچ کے بھی میں کچھ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. کل دیکھیں نا، جس وقت میرا طاہر القادری صاحب کے ساتھ تعلق تھا، گو کہ میں ان کا کارکن نہیں تھا، لیکن 9 سال میرے ان کے ساتھ گزرے، منہاج القرآن کے ساتھ گزرے. تو کچھ لوگ تھے اسی تنظیم کے، وہ مجھے تانے دیتے تھے کہ دیکھیں جی طاہر القادری صاحب نہیں بولتے وغیرہ وغیرہ، یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. اس وقت میں بھی دیکھ کے اپنے الفاظ میں دفاع کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو مجھے کہتے ہوتے تھے آپ دیکھیں دین کے اوپر مشکل وقت ہے، یہ وہ ہے. آج میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، چلو ٹھیک ہے تمہاری باتیں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو اسی تنظیم کے کارکن ہو، تم تو اسی تنظیم کے اوپر جان دینے کا کہتے تھے، نعرے لگاتے تھے، اسی تنظیم کی وجہ سے تم مجھے گالیاں دیتے تھے. آج تم کیوں چھپے ہوئے ہو؟ میں سارے علاقہ چھچ کے اوپر میری نظر ہے، کون کہاں پر ہے اس وقت، سارے چھپے ہوئے ہیں. کوئی دائیں بائیں ہو گیا ہے، تو کوئی کہتا ہے میرا تعلق ہی کسی قسم کا نہیں ہے، اور کوئی اپنی مطلب جو زندگی کی روٹین ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تعویذ گنڈوں کے اندر کوئی مصروف ہے، کوئی پیروں مریدوں کے اندر کوئی مصروف ہے، کوئی میلاد کے جلسوں کے اندر مصروف ہے، کوئی حلوے کھانے میں مصروف ہے، کوئی جمعرات کے وہ کیا کہتے ہیں کھانوں کی تلاش میں. یہ سارے یہاں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ بھی آگے نہیں پڑا، ایک بندہ بھی میدان کے اندر نہیں نکلا ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو دیکھ رہا ہوں. تو تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے تم بھی باقی لوگوں کی طرح دکاندار ہی ہو، تمہیں بھی عزت مصطفیٰ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کی دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں بھی باقی لوگوں کی طرح اپنی دنیاوی مفادات. وہ مرزا محمد علی انجینئر جو ہے اس کے ساتھ لاکھ اختلاف صحیح، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی جو مساجد ہیں، جو مدارس ہیں، جو خانقاہیں ہیں، یہ فرنچائز ہیں. دین کے ساتھ ان کا تعلق فقط اس لیے کہ ان کو یہاں سے مالی فوائد وصول ہوتے ہیں، بس مالی فائدہ بند، ان کا تعلق بھی بند کسی قسم کا. تو یہ ٹھنڈے قسم کی. اللہ اکبر. احسب الناس ان یترکوا آمنا وہم لا یفتنون. یہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ تم آزمائش کے بغیر ہی اپنے ایمان کے دعوے کرتے ہو، آزمائش تمہاری اوپر آئی نہیں ہے. اس طرح تو دین سب کو قبول ہے. جمعرات کے حلوے کھائیں، 40ویں کے حلوے کھائیں، لوگ آ کر ہاتھ چومیں، چندے دیتے رہے، ہمیں مسجدیں بنا دیں، مدرسے بنا دیں، گاڑیاں ہمیں لے کر دے دیں، تو ہم کیا کریں؟ بس چلتے پھرتے رہیں، خوش رہیں، نماز ان کو پڑھا دیں، کبھی ان کا جنازہ پڑھا دیں، وہ بھی نخرے کے ساتھ، تکبر کے ساتھ. اس طرح تو دین سب کو قبول ہے، لیکن یہ دین ہے نہیں. جو دین کا نقشہ تم پیش کر رہے ہو یہ دین کا نقشہ ہے نہیں. دین کا نقشہ کیا ہے؟ کل سارے کا سارا دین ذات مصطفیٰ ہے، سارے کا سارا دین عزت مصطفیٰ ہے، مقام مصطفیٰ ہے، نسبت مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے. تو یہ جو ٹرمز ہیں نا یہ قربانیاں مانگتی ہیں. تعلق جو ہے، تعلق جس کے ساتھ آپ دعویٰ کرتے ہیں، پھر اس کی عزت کے اوپر حرف آئے تو قربانی بھی دینا پڑتی ہے، اور وہ قربانی آپ دیتے نہیں ہیں. میٹھا میٹھا ہاف ہاف اور کوڑا کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہاف اور کڑوا تھو، بس یہی بات ہے. میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو حکمرانوں سے بھی کل محبت تھی، آج ان سے نفرت ہے. پیروں فقیروں سے اور یہ جتنے بھی دکاندار ہیں ان سے بھی کل محبت تھی کسی وجہ سے، آج ان سب سے نفرت ہے. یہ کوئی بندہ بھی عزت کے لائق نہیں، عزت کے قابل نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ بالکل ہی آپ اپنا تعلق توڑ دیں. پھر آگے انہوں نے فرمایا وَتَعْمَلْ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری جو زبان ہے ذکر اللہ سے تر رہنی چاہیے. یاد رکھیں ذکر اللہ سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے رسول کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، حضور اقدس کے اوپر درود شریف پڑھنا، حضور کے صحابہ کا ذکر، حضور کی اہل بیت کا ذکر، حضور ربی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر، حضور کے امت کے صالحین اولیاء اللہ کا ذکر. یہ ساری باتیں ذکر کے اندر آتی ہیں. ان سب کا تذکرہ کرنا ذکر کہلاتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ تعریف کی ہے. ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ منسوب تمام شخصیات کا، تمام اشیاء کا ذکر کرنا ذکر اللہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ پوچھنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ مجھے اور کچھ نصیحت فرمائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَقْرَعُ لَهُم مَا تَقْرَعُ لِنَفْسِكَ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ پھر یہ کرنا ہے تم لوگوں نے کہ جو چیز اپنے کے لیے پسند کرتے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. ہم الٹا کرتے ہیں. جو چیز ہمیں ناپسند نہیں ہے، ناپسند ہوتی ہے، وہ دوسروں کے لیے ہم پسند کرتے ہیں، اور جو چیز اپنے لیے پسند ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرتے ہیں. دیکھیں ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، ہماری بیویوں کی عزت محفوظ ہو، ماؤں کی عزت محفوظ ہو، بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو، ہمارا گھر بار محفوظ ہو، ہماری دنیا اچھی ہو، ہماری آخرت اچھی ہو. یہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں.
لیکن دوسروں کی ہم نہ عزت کرتے ہیں، نہ ان کی عزت رکھتے ہیں، نہ ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، ہم ناپسند کرتے ہیں کہ ہماری عزت کے اوپر عارف آئے، لیکن دوسروں کی عزت ہم دن رات اچھالنے میں مصروف رہتے ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے بالکل اس کے الٹ اپوزٹ سے ہم جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کے اوپر آپ غور کریں، اس فرمان کے اوپر کوئی شخص عمل کرے، میں کہتا ہوں پوری دنیا من کا گہوارہ بن جائے، پوری دنیا کے اندر جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ میں اپنے لیے عزت پسند کرتا ہوں، لہٰذا میں تیری بھی عزت کرتا ہوں۔ میری غیبت نہ ہو، میں تیری غیبت بھی نہیں کرتا ہوں۔ میری بہن بیٹی کی طرف کوئی بری نظر اٹھا کے نہ دیکھے، میں تیری بہن بیٹی کی طرف بھی بری نظر اٹھا کے نہیں